بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی کے دفتر اول میں مکتوب نمبر 263 کہتے ہیں ان معارف کے بیان میں جو کعبہ ربانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے معرفت کی باتیں اور نماز کے فضائل، نماز کا اور کعبے کا کیا تعلق ہے؟ سجدہ تو اللہ کو ہے، لیکن جو جہت ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب خانہ کعبہ میں کوئی ایسی چیزیں تو ہیں نا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنایا ہے، اور اس کے مناسب بیان میں جناب معارف آغا میاں تاج الدین کی اس طرف صادر فرمایا، یہ ایک مکتوب ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کے قدوم مسرت لزوم یعنی تشریف آوری کی خوشخبری سن کر مشتاق دوستوں کو بہت خوشی ہوئی۔ حضرت میاں تاج الدین صاحب کی تشریف آوری پر کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے اور آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھنے والے جو لوگ تھے ان کو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ انصاف بدے اے فلک مینا فام، تازیں در کدام خوب تر کرد خرام، خورشید جہاں تاب تو از جانب مشرق، یا ماہ جہاں گرد من از جانب شام۔ کہتے ہیں ان کی تشریف آوری پر انہوں نے یہ شعر کہا کہ اے فلک مینا کے رنگ انصاف کر، یعنی آسمان جو نیلے رنگ کا ہے کا انصاف کر، دونوں سے کس کا ہے آنا خوب تر؟ کس کا آنا؟ ایک سورج آتا ہے مشرق سے اور ایک مغرب سے۔ ہمارا یہ دوست آیا، تیرا سورج ہے جو مشرق سے چڑھے یا میرا جو کہ آئے شام سے، یعنی میاں تاج الدین صاحب حج کر کے عمرہ کر کے تشریف لائے ہوں گے۔ جب آپ نے قدم رنجہ فرمایا تو جلدی تشریف لائیں، کیونکہ مشتاق مدت سے منتظر ہیں، بیت اللہ کی خبریں سننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خبریں اور ان کی باتیں، اور وہ وہاں گئے تو مطاف کے اندر رکن حجر ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے اور حتیم ہے۔ خانہ کعبہ کی 4 جہتیں ہیں نا، 2 طرفوں میں حتیم کعبہ ہے اور 2 رکن، ایک یمن کی طرف ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور ایک کونا ہے جس میں خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب ہے۔ فقیر کے نزدیک جس طرح کعبہ کی صورت کیا ملک کیا بشر، یعنی کعبہ کی جو صورت ہے وہ جو مکان ہی اگرچہ کوئی فرشتہ ہو یا کوئی بندہ ہو، تمام خلائق کی صورتوں کے لیے مسجود علیہ ہے، یعنی فرشتے بھی ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور انسان بھی ادھر کو منہ کر کے۔ اسی طرح اس کی حقیقت بھی ان صورتوں کے حقائق کے لیے مسجود علیہ، یعنی ایک تو کعبہ ہے اور ایک کعبہ کی حقیقت ہے، ایک کعبہ ہے اور کعبہ کی ایک حقیقت ہے۔ اسی واسطے وہ حقیقت تمام حقائق سے برتر ہے۔ وہ جو حقیقت ہے خانہ کعبہ کی وہ تمام حقائق سے برتر ہے، اونچی ہے۔ اس کی متعلقہ کمالات تمام حقائق کے متعلقہ کمالات سے بڑھ کر ہیں، یعنی وہ جو اس کی حقیقت ہے اس کے کمالات تمام کمالات سے بڑھ کر ہیں۔ گویا یہ حقیقت حقائق کونی اور حقائق الہی کے درمیان برزخ ہے۔ حقائق کونی کیا ہوتے ہیں؟ اذا اراد اللہ بشیء ان یقول لہ کن فیکون۔ حقائق کونی سے مراد ہے یہ جو تکوینی معاملات، آسمان بنایا گیا، زمین بنائی گئی، پہاڑ بنائے گئے، اب اس کی جو تخلیق ہے، اس کے اندر جو نظام ہے، یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو تکوینی اختیارات بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ ہمارے آقا امام الانبیاء کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ تکوینی اختیارات، کہ حضور انگلی سے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، انگلی سے اشارہ کر کے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے آتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور پنگوڑے میں تھے تو انگلی ہلاتے، جدھر انگلی ہلتی تھی سورج چاند ادھر ہی جاتا تھا، درختوں کو اشارہ کرتے قریب آ جاتے۔ یہ تکوینی اختیارات ہیں۔ کنکریوں کو بولنے کی، جی پہاڑ پر چڑھتے پہاڑ ہلنے لگتا ہے، اب پہاڑ کا ہلنا اور پھر اس کو روکنا، اس سے گفتگو کرنا، یہ سارے تکوینی اختیارات ہیں۔ کیا ہیں؟ تکوینی۔ کہتے ہیں یہ جو گویا یہ حقیقت حقائق کونی اور حقائق الہی کے درمیان برزخ ہے۔ حقائق الہی سے مراد عظمت و کبریا کے پردے ہیں۔ حقائق کونی تو پتہ چل گیا کیا ہے، حقائق کبریائی یا حقائق الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے پردے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حقیقت وہ اس کی کبریائی ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ کبریائی ہے، وہ اس کی عظمت ہے کہ اس کی عظمت کو یا اس کی کبریائی کو کون پا سکتا ہے؟ جن کے پاک دامن کو کوئی رنگ کیفیت نہیں لگی، کسی ذلیت نے اس کی طرف راہ نہیں پایا، یعنی اللہ پاک کی طرف کوئی رنگ منسوب کر سکتے، کوئی سایہ، کوئی ذلیت اس کی طرف راہ پا سکتی ہے؟ کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہے، اس کا رنگ ایسے ہے، اس کی جہت ایسے؟ آج تک تو مکتوبات میں انہوں نے بیان کیا پیچھے کہ کوئی مثال ایسی نہیں ملی، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تصوف میں، نہ کسی صوفی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ آج تک کوئی صوفی اس کو مثال دے کر بیان نہیں کر سکا، آج تک کوئی مفسر اس کو مثال دے کر بیان نہیں کر سکا۔ تو وہ کسی شے کو وہاں، یعنی جو شے بھی ذہن میں تصور میں آتی ہے اللہ اس سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی۔ دنیاوی عروجات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عروج ہے نا، بندہ جہاز پر چڑھ کے تو اوپر چلا جائے، F-16 پر چلا جائے، یا جو میزائل ہیں وہ ایسے بٹن دباتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ ایک ہے روحانی طور پر جو بلند ہونا، جیسے حضرت نجم الدین کبریٰ ہے، حضرت باجد بستامی ہے، کیوں کہتے ہیں میں نے اللہ کے عرش کا طواف کیا، وہ عرش پر جاتے ہیں روحانی طور پر، اور ان کے ظہورات کی نہایت حقائق کونی کے انتہا تک ہے، یعنی جو بھی کسی کے پاس رفعت ہے وہ تو حقائق کونی تک ہی ہے نا۔ حقائق الہی سے کامیاب ہونا آخرت پر مخصوص ہے، کہ حقائق الہی یعنی جنت میں جانا، اعمال نامے کا دائیں ہاتھ میں مل جانا، پل صراط پر سے گزر جانا، میزان پر نیکیوں کا بڑھ جانا، یہ کب ہوگا؟ یہ تو قیامت میں ہی ہوگا نا۔ ہاں، نماز جو مومن کی معراج ہے، اس کی معراج میں گویا دنیا سے نکل کر آخرت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو حقائق الہی جس کا اظہار قیامت میں ہوگا، ہاں اس کی ایک صورت نماز ہے، جس میں بندہ دنیا سے نکل کر کہاں چلا جاتا ہے؟ آخرت میں چلا جاتا ہے۔ مثلا جب اللہ اکبر، اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا معنی کہتا ہے حرام کرنے والی تکبیر۔ یہ کھانے کو حرام کر دیتی ہے، پینے کو حرام کر دیتی ہے، چلنے کو حرام کر دیتی ہے، گفتگو کو حرام کر دیتی ہے، دائیں بائیں پھرنے کو حرام، یہ ان چیزوں سب کو حرام کر دیتی ہے۔ ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے سامنے وہ دائیں بائیں کوئی حرکت نہیں کر سکتے،
وہ کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو تحریمہ کا مطلب ہے کہ بندہ نماز میں داخل ہوا، وہ تو حقیقت الہی جو ہے، عظمت و کبریائی، قیامت میں اس کا اظہار ہونا ہے، دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن دنیا میں اس کی ایک جہت اور ایک صورت نماز ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں ہلوں گا، ادھر ادھر کروں گا، کسی سے تو چھپ سکتا ہوں، تو جس کے سامنے کھڑا ہوں اس سے تو نہیں چھپ سکتا نا۔ اللہ اکبر، کیا کمال کر دی ہے۔ کہتے ہیں گویا دنیا سے نکل کر آخرت میں چلا جاتا ہے، اس خط میں سے جو آخرت کو میسر ہوگا کچھ حصہ حاصل ہو جاتا ہے، اس خط میں سے جو آخرت کو میسر ہوگا، یہ جو خط لکھا ہے، مکتوب جو لکھا ہے، جو کچھ آخرت میں حاصل ہونا، اس میں کچھ حصہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں میں خیال کرتا ہوں کہ نماز میں اس دولت کے حاصل ہونے کا عمدہ ذریعہ کعبہ کی طرف جو حقائق الہی جل شانہ کے ظہورات کا مقام ہے، یعنی یہ جو نماز ہے، نماز میں جو کعبے کی طرف منہ کیا ہوا ہے، یہ حقائق الہی کے ظہورات کا مقام ہے۔ آپ ادھر کو، جنوب کو، شمال کو، مشرق کو نہیں منہ کرتے، مغرب کو منہ کرتے ہیں، یہ ہماری جہت سے ہے نا۔ کچھ لوگ مشرق کو منہ کرتے ہیں، کچھ شمال کو منہ کرتے ہیں، کچھ جنوب کو منہ کرتے ہیں۔ جو کعبے سے مغرب کی جانب ہیں وہ مغرب کو نہیں، مشرق کو کرتے ہیں۔ مدینہ شریف میں شمالن جنوباً قبلہ ہے، یہاں تو شرقن غربن ہے نا، وہاں شمالن جنوباً ہے۔ تو جو بھی کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کے حقائق کے ظہورات کا مقام ہے۔ نمازی کی توجہ کرنا، پس کعبہ دنیا میں ایک عجوبہ ہے، کعبہ دنیا میں ایک عجوبہ ہے۔ عجوبہ کیا ہوتا ہے؟ عجوبہ کیا ہوتا ہے یار؟ عجیب چیز، عجیب چیز، بالکل سمجھ نہ آنے والی، جو صورت میں دنیا سے ہے لیکن حقیقت میں آخرت سے ہے۔ کعبہ دنیا میں عجوبہ ہے کہ صورتاً کیا ہے؟ دنیا میں ہے لیکن حقیقت میں آخرت سے ہے۔ نماز نے بھی اس کے وسیلہ سے یہ نسبت پیدا کر لی ہے، یعنی کعبہ کے ساتھ جو تعلق ہے نماز کا، کہ جس طرح کعبہ صورتاً تو دنیا ہے اور حقیقتاً آخرت ہے، اور اس کے ساتھ نماز کا تعلق ہوا تو نماز نے بھی صورتاً تو دنیا ہے اور حقیقت میں یہ آخرت میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا۔ کوئی جرت نہیں کرے گا بولنے کی، خاموش، لمن الملک اليوم، پھر خود ہی اللہ کہے گا للہ الواحد القہار۔ یہ کیفیت نماز میں ہوتی ہے، نہ بول سکتا بندہ، بول سکتا ہے؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے، نہ اشارہ کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ صورت نماز نے بھی اس کی وسیلہ سے یہ نسبت پیدا کر لی۔ صورت و حقیقت میں دنیا و آخرت کی جامع ہے نماز، صورت اور حقیقت میں دنیا و آخرت کی، صورتاً تو دنیا ہے اور حقیقتاً آخرت۔ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ حال جو نماز کی ادا کرنے کے وقت میسر ہوتی ہے، ان تمام حالات سے جو نماز کے سوا حاصل ہوں برتر ہے۔ جو نماز کی حالت میں جو صورت بندے کو حاصل ہوتی ہے، وہ حالت باقی سارے حالات سے برتر ہے، یعنی بندہ ادھر نماز میں گیا، ادھر عظمت اور فضیلت اور شان میں پہنچ گیا، اور یہ جس طرح ظاہر ہے اسی طرح باطن ہے۔ ان تمام حالات سے جو نماز کے سوا حاصل ہوں برتر ہے، کیونکہ وہ حالات اگرچہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، دائرہ ذیل سے باہر نہیں ہے، دائرہ ذیل سے باہر نہیں ہے، اور یہ حالت اصل سے حصہ رکھتی ہے۔ بس جس قدر اصل اور ذیل کے درمیان فرق ہے، اسی قدر ان حالات اور اس حالت کے درمیان فرق ہے۔ مشاہدہ میں آتا ہے، یعنی یہ جو
لوگوں کو تو نماز کی حقیقت کی، نماز کے ظاہر کا نہیں پتہ نا، نماز کے فرائض کا، واجبات کا نہیں پتہ، لیکن اس نماز کی جب حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ ہے صورت کہ نماز کا ظاہر تو دنیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، گویا آپ آخرت میں کھڑے۔ وہ حالت جو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی وہ نماز کی حالت سے برتر ہوگی۔ نماز کی حالت سے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عنایت کسی بندے پر ہو، پھر وہ فوت ہو، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، کلمہ شریف پڑھ کے وہ فوت ہو، وہ نماز کی حالت سے برتر ہو، کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات میں سے ہے۔ موت آخرت کے احوال کے مقدمات، ان ابتدائی چیزوں میں جو حالت آخرت کے نزدیک زیادہ نزدیک ہے وہ زیادہ اتم و اکمل، کیونکہ اس جگہ صورت کا ظہور ہے، وہ حقیقت کا ظہور ہے۔ بس دونوں میں کس قدر فرق ہے، ایسے ہی وہ حالت جو اللہ جل شانہ کے کرم و فضل سے برزخ صغرا، برزخ اور برزخ کبرا، برزخ صغرا کیا ہے، یعنی قبر میں میسر ہوگی، اس حالت سے جو مرگ کے وقت میسر ہوگی بڑھ کر ہوگی، یعنی ایک تو موت کے وقت جو کیفیت ہے اس سے بڑھ کر برزخ صغرا یعنی قبر میں حاصل ہوگی، اور برزخ کبرا یعنی روز قیامت، برزخ کبرا روز قیامت، قیامت والا جو دن ہے وہ کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور کتنے سال ہوں گے وہ، کتنے دن ہوں گے؟ کہتے ہیں برزخ صغرا کے ساتھ یہی نسبت ہے۔ اسی طرح برزخ کبرا یہود کی نسبت، ادھر پکڑو، یہود کی نسبت جنات النعیم کا مشہور و اتم و اکمل ہے اور تمام مقامات سے برتر ہے۔ وہ مقام ہے جس کی نسبت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا ان للہ جنت، بے شک اللہ کے لیے ایک جنت ہے، لیس فیہا حور ولا قصور یتجلی فیہا ربنا ضاحکا، جنت ایک ایسی جنت ہے جس میں نہ کوئی حور ہوگی نہ کوئی قصور ہوگا، محلات بھی نہیں ہوں گے، کوئی حور بھی نہیں ہوگی، اس میں کیا ہوگا؟ یتجلی فیہا ربنا، اس میں ہمارا رب تجلی فرمائے گا، تجلی فرمائے گا، ضاحکن مسکراتے ہوئے۔ تو وہ جو مقام ہے، وہ جو نعمت ہے، وہ ہر جنتی کو میسر نہیں ہوگی۔ پس تمام ظہورات میں سے ادنا ظہور دنیا ما فیہا ہے، جتنی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس میں ادنا ترین جو ظہور ہے وہ یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اور ان ظہورات میں سے اعلیٰ جنت ہے، بلکہ دنیا بالکل ظہور کا مقام نہیں ہے، دنیا ظہور کا مقام نہیں ہے۔ وہ ذلی ظہورات اور مثالی نمائش جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہے، فقیر کے نزدیک سب امور دنیا میں بے شمار ہے۔ حقیقت میں وہ ظہورات خواہ تجلیات صفات ہوں خواہ تجلیات ذات، سب دائرہ امکان میں داخل ہیں۔ کس میں داخل ہے؟ دائرہ امکان میں داخل ہے۔ یہ بات ذرا بہت بڑی بات ہے، اس کو کیا بیان کروں میں آپ سے۔ تعالی اللہ عما یقول ظالمون علوا کبیرہ، جن ظالم جو اللہ کے بارے میں بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند و برتر ہے۔ فقیر دنیا کو پورے طور پر ملاحظہ کرتا ہے تو محض خالی پاتا ہے، یعنی میں صحیح طرح اگر دنیا کی طرف توجہ کروں نا تو خالی میدان، کوئی شے نہیں، مطلوب کی کچھ بو اس کے دماغ میں نہیں پہنچتی۔ حاصل کلام یہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی اس جگہ مطلوب کو ڈھونڈنا، اپنے آپ کو بڑھانا یا مطلوب کے غیر کو مطلوب جاننا، یعنی مطلوب کیا ہے؟ اللہ مطلوب ہے، دنیا مطلوب ہے، تو
تو مطلوب کے غیر کو مطلوب جاننا، چنانچہ اکثر لوگوں میں اس میں گرفتار ہیں اور خواب و خیال میں آرام کر رہے ہیں۔ ہر وقت ان کی دوڑ دنیا 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 دنیا، اور خواب و خیال میں آرام کرے۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جو اصل سے کچھ حصہ رکھتی ہے، جو اصل سے اور مطلوب کی بو لاتی ہے۔ وَدُونَهُ خرط القطاد، اس کے سوا باقی ساری چیزیں بے فائدہ اور رنج ہے۔ بہت کمال کا مکتوب ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مکتوب نمبر ہے 262، 262 نمبر مکتوب ہے۔ اگر آپ اس کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کو ممکن ہے کہ آپ کی قسمت میں کوئی نعمت میسر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کی آگاہی عطا فرمائے جو حقائق انہوں نے اس مکتوب شریف میں بیان فرمائے۔ اللہم انت السلام۔